بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائز ذوالفقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا۔ ایک فوجی عدالتوں کا بینچ بنتا ہے، بینچ ٹوٹتا ہے، پھر بنتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر اس سے بھی بری بات، بلکہ بہت ہی بری بات، مسلسل تواتر کے ساتھ عادت بن گئی ہے شاید اساق ڈار کو بدتمیزی کی۔ اس کے اندر روح نہیں، کہیں روحیں لگتا ہے پی ٹی آئی کی آدمی۔ ہم پی ٹی آئی پر، عمران خان پر بھی تو یہی اعتراض کر رہے تھے، تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے کیا معاشرے میں پہلے کم انتشار ہے، پھر کسی صحافی کو تھپڑ مارنا یا بدتمیزی کرنا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ اس حکومت کے خلاف، اساق ڈار کے خلاف اور اس کی قیادت کے خلاف یہ احتجاج نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ ہے۔ میں نے قیادت کیوں کہا؟ قیادت اس لیے کہا کہ آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، جب اہم پوسٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو قیادت شاید آپ کی کال دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہ حرکت نہیں کرنی، یا کچھ چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں۔ یہ رویہ، یہ انداز، یہ تو ناکامی ہے۔ آپ تو بڑے پتہ نہیں کیا بنتے تھے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، انتہائی چھوٹا، انتہائی چھوٹا۔ اب میں کیا وہ لفظ میں پھر بھی نہیں بولنا چاہوں گا کہ ہم میں اور آپ میں پھر کیا فرق رہے گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ ناقابل منظور ہے، اور اس سے نون لیگ کو بہت نقصان ہوگا۔ اس سے اور بھی نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے صحافیوں کی، جب صحافیوں کے ساتھ زیادتیوں کی بات آئے گی تو یہ بھی ایک اہم بات ہوگی کہ ایک وزیر خزانہ ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اور بے شمار معاملات ہیں جی، آج کل وہ چل رہا ہے میاں نواز شریف کی واپسی کا بھی، وہ کیا ہے اس پر بھی آخر میں بات کریں گے تھوڑی سی، اور اس کے ساتھ اس طرح کی اور چیزیں ملک میں جو چل رہی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر پرسنل فوجی عدالتوں کے خلاف، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک جواز ہے، ایک سوال ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں، اٹھانے کا حق رکھتے ہیں کہ آخر فوجی عدالتیں کیوں بنائی جائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ فوجی عدالتیں، اگر کوئی کہتا ہے جی فوجی عدالتیں بنائیں، تو ہماری جو عدالتیں ہیں، سول، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، بڑی عدالتیں، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ کیا ہم انصاف نہیں دے رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ فوجی عدالتیں کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ شک ہے، پھر یہی ہوا نا، ان کو کچھ شک ہے۔ تو اب یہ جو بینچ بنا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھ کر چلیں گے، وہ پروسیجر اینڈ وہ کیا بل ہے، تو انہوں نے تو خیر انکار کیا۔ دوسری طرف سے پھر ایک بل بنا، یا پھر جس طرح وہ عمران خان صاحب کو ملے، لطیف کھوسہ صاحب، اور دوسرے پھر اعتزاز احسن صاحب، اور وہ چیف جسٹس سے ملتے ہیں، یہ ساری باتیں میڈیا پر ہو چکی ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں عدلیہ کے حوالے سے، وکیلوں کے حوالے سے، میں بالکل الگ رخ میں بات کر رہا ہوں۔ میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کہیں کہ کس جگہ پر ہم انصاف نہیں کر رہے۔ اگر ہم انصاف ٹھیک کرتے ہیں، اگر ہم ٹرائل ٹھیک کرتے ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بے گناہ ہیں، جو 9 مئی کے واقعہ میں ملوث تھے وہ ملوث ہیں، اس پر کارروائی کرتے ہیں، ملک کا اربوں روپیہ لگتا ہے، ہم ساری عمر پڑھ کر یہی کام کیا ہے، تو ہم قاضی ہیں، ہم انصاف کریں گے، ہم انصاف دیں گے۔ اگر ایسا ہو، کہنا تو یہ چاہیے نا۔ دیکھیں، آپ چاہے کسی بھی جماعت سے ہیں یا کسی بھی جماعت سے نہیں ہیں، یا فوجی ہیں، یا عدلیہ سے ہیں، یا میڈیا سے ہیں، یا سیاستدان ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا جو بھی ہیں، لیکن عدلیہ، عدالتیں، اصل میں تو یہ وہ شعبہ ہے نا۔ ہماری پہلے دن سے ویسے بھی کیا جنگ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں رہے، اسٹیبلشمنٹ، فوج جو اس کا عسکری کام ہے وہ کرے، اپنا پیشہ ورانہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، عدلیہ کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں، سیاستدانوں کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں، اور میڈیا کا بھی جو اس کی بھی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں،
تو یہ سب اپنی حدود میں رہے۔ لیکن اب جس طرح میں نے یہ تہمید باندھی عدلیہ کے لیے کہ عدلیہ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے نا، اس پر بھی تو سوچنا چاہیے۔ بھائی آپ پورا بینچ بنائیں، جو بنائیں آپ فوج کو کہیں، فوج کی طرف سے ہی چلے یہ بات آ رہی ہے یا فوج حکومت کی طرف سے کرا رہی ہے، لیکن مطالبہ تو فوج کا ہے کہ آپ کے جو کیسز ہیں یا آپ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر ان پر اس طرح کارروائی اگر ہوتی ہے تو فوجی عدالتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب دوسری طرف آئیں گے تو دوسری طرف بھی جواز اٹھے گا نا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ آپس میں تقسیم ہے، آپس کے معاملات ہیں، یہ وہ آگے پیچھے سامنے کی باتیں تو نہیں ہوتی، یہ ہے تو اس طرف وہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ادھر باجوہ تھا، ادھر فیض حمید تھا، ادھر پتہ نہیں کون ہے، ادھر کون ہے، تو ہوا فوج کو ایسی کارروائیاں کرنی پڑی۔ چلے وہ تو فوج کا ایک سسٹم ہے، جب فوج کا آدمی جو فوجی ہے، لفظ فوجی ٹھیک ہے، ملٹری مین، تو اس کی ایک طریقہ کار ہے ان کا، جس طرح وہ اس پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ مگر کیا اچھا ہو کہ سپریم کورٹ کہے جی ہم آپ کے سب کیسز دیکھتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے وہ کیس جو نہیں ہوئے ان پر بھی عمران خان کو وہ ضمانت دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہے نا میرے بھائی، کیوں بھائی؟ ہاں بھائی، اچھا بھائی، ٹھیک ہے بھائی، تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے۔ پھر وہ ساسو ماں ہے چیف جسٹس صاحب کی، تو اس طرح کی بتیری پرابلم ہے۔ پھر قاسم کے ابا کو جس طرح وہ ویلکم کہتے ہیں عدالت میں، جیسے کوئی بڑا ڈان آتا ہے، تو یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سامنے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہوں گے، ملٹری کورٹس میں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کے باوجود میں پرسنلی ذاتی طور پر نہیں چاہتا کہ سول لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے 9 مئی نہیں ہوا، اس سے پہلے فوج پر اس طرح اٹیک نہیں ہوا، حملہ نہیں ہوا۔ لیکن بھائی ملک کا تو نظام ہے نا، فوج کو ملک سے لاگتے نہیں، باقی سب پاکستانی ہیں۔ آپ نے اب دنیا بدل رہی ہے، اور کتنے 10 سال 20 سال فوج بھی تو عوام سے ہے۔ 18 سال کی عمر سے پہلے تو فوج نہیں تھی، سب سے پہلے عوام ہے، ہر کوئی عوام ہے، ہر کوئی آدمی ہے، انسان ہی یار فوجی ہے نا، بندہ ہے۔ چلے اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں جی تھوڑا سا، چلیں یہ فوجی مسئلہ بھی چلتا رہا، اس کے ساتھ دوسرا لیں کہ یہاں فرانس میں تھے، یہ ہمارے آس پاس ہی ہے، مطلب جتنا یہاں سے کراچی سمجھ لیں، اس سے نزدیک ہی پیرس، فرانس تو شاید اس سے کافی نزدیک ہے، اس کا جو بارڈر ہے، ایسا سمجھ لیں کہ لاہور سے ملتان جتنا مجھے جانا ہو تو میں اتنا یہاں سے فرانس چلا جاؤں، خیر بلکہ جلدی پہنچ جاؤں گا، روڈ اچھے ہیں۔ بہرحال جی وہاں سے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے شہباز شریف صاحب، وہ انگلینڈ چلے گئے۔ اچھا پہلے بھی کئی دفعہ باتیں ہوتی رہی، اب بھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جی وہ میاں نواز شریف صاحب کو لے آئیں، ہو سکتا ہے کچھ دن وہ دبئی رہے، باتیں چل رہی ہیں لیکن مارکیٹ میں۔ اچھا پھر میرے ذہن میں آ رہا تھا اچھی بات ہے بھائی، 50 روپے کے اسٹامپ پر گارنٹی جو میاں شہباز شریف صاحب نے دی تھی، تو وہ آپ اتنے برسوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد کہہ سکتے ہیں لے لی۔ اگر میں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر گارنٹی دی تھی، گارنٹڈ ہوں، تو یہ رہے میاں نواز شریف صاحب۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے اسمبلی میں؟ تو جناب یہ ہے وہ ذرائع، خیر وہ ذرائع اور یہ ذرائع اور، لیکن ذرائع ابلاغ سے جو بھی پتہ چل رہا ہے، ایک کہانی ہے نا، ابھی ہونا تو ہے کچھ کی، ہر کوئی اس وقت کھیل تو کھیل رہا ہے۔ اب جنگ ہے اگلی کرسی کی، بادشاہی کی کرسی، اقتدار کی کرسی، وزیر اعظم کی کرسی، تو اس پہ ہر کو اپنے اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ زرداری صاحب نے بھی آج پھر وہ میرے خیال میں ایک اکانوے کی پالیسی تھی، اس میں بڑی جان ہے، ان کے پتے بھی بڑے مضبوط ہیں، جب بھی آتے ہیں کوئی نیا کھڑا کر کے جاتے ہیں،
دوسری طرف کہتے ہیں جی جب میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، آگے بھی آتے رہے پتہ لگ جائے گا، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ یہ نہیں چل رہا کہ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، تو وہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ آغاز میں اور پھر اختتام میں ساکھ ڈار کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بدقسمتی سے ایسے لوگ، یہ طریقہ، یہ انداز، یہ سیاست، یہ دھبا ہے سیاست کے نام پر۔ یہ اس لیے سخت لفظ بول رہا ہوں کہ آپ جب کو منسٹر بنتے ہیں یا اہم عہدوں پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کا رویہ شفقت برا شفیق ہونا چاہیے، تحمل کے ساتھ سوالوں کے جواب دینے چاہیے، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جناب آپ کے لیے اتنے کا بھی پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی اللہ حافظ۔